بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کے شب و روز پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے رنگ ڈھنگ سکھائے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ ہدیہ لینا، ہدیہ دینا عمومی طور پہ لوگوں کا ایک معمول ہوا کرتا تھا۔ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، ہدیہ دو، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، کہ ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دل کے کینے اور دل کی کدورتوں کو دور کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دل کی کدورت کو دور کرتا ہے، ہدیہ دو اور ہدیے کو حقیر نہ سمجھو، چاہے تمہیں کوئی بکری کے کھر ہی کیوں نہ بھیجے، بکری کے پاؤں، بکری کے کھر ہی کوئی کیوں نہ بھیجے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ ہدیہ کسی بھی انسان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ آج کل جہاں دیگر چیزیں ہمارے مفادات کی بھیڑ چڑھ گئی، وہاں پہ ہدیہ بھی مفادات کی بھیڑ چڑھ گیا۔ ہمارے ہاں ہدیہ مخصوص اوقات میں دیا جاتا ہے۔ کوئی حج کر کے آیا، وہ لازماً ہر ایک کو ہدیہ دے گا، یہ ہدیہ بالجبر ہے، ہدیہ نہیں۔ کوئی عمرہ کر کے آیا، وہ ہر ایک رشتہ دار تک کوئی نہ کوئی چیز ضرور دے گا۔ کوئی بیرون ملک ملازمت کر کے آیا، وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہدیہ ضرور ہے، لیکن یہ وہ ہدیہ نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، ہدیہ دو، محبت پیدا کرو۔ اس کو ہم نے جبری ہدیے کا نام اس لیے دیا کہ اگر نہ دیا جائے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اور ہدیہ بھی ہمارے ہاں اسی کو دیا جاتا ہے جس نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ اس کو ہدیہ دیں گے۔ ہدیہ اس کو دو جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا، جس کا آپ کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، آپ کا جس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں۔ جن کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں ان کو بھی دیں ہدیہ۔ ایک آدمی ہے، اس کے ماتحت کام کرنے والے بہت سارے مزدور ہیں، ان مزدوروں کو ہدیہ دیں، شاید وہ آپ کے ہدیے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی مزدوری میں زیادہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ مگر جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا واسطہ مفادات کا نہیں ہے، ان کو بھی ہدیہ دو۔ اور ہمارے ہاں ہدیے کا مفہوم بھی عجیب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی کو لفافے میں بند کر کے پیسے دینا یہ ہدیہ ہے، اس کے علاوہ اور ہدیہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی کو کپڑوں کا سوٹ دینا بس یہ ہدیہ ہے، کسی کو جائے نماز دینا، تسبیح دینا اور خوشبو دینا یہ ہدیہ، اس کے علاوہ اور ہدیہ ہے نہیں۔ آپ اپنے گھر میں سالن پکاتے ہیں اور اس سالن کی ایک پلیٹ اپنے پڑوسی کو دے دیتے ہیں، یہ بھی ہدیہ ہے۔ جس حدیث کا ذکر میں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر سے بکری کے پاؤں، بکری کے کھر اگر پڑوس والی کسی عورت کو دیتی ہے تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے، اور یہ بھی ہدیہ ہے۔ تو ہدیے کو رواج دیں، اپنے تعلق والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور جن کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کو بھی ہدیے دیں۔ یہ ہدیہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ اور جس طرح انسان اپنے مال میں سے جب صدقہ نکالتا ہے تو صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے، بڑھاتا ہے، اسی طرح جب آپ کسی کو ہدیہ دیں گے تو ہدیہ بھی آپ کے مال کو گھٹائے گا نہیں، بڑھائے گا، اور ساتھ میں آپ کی محبت کو دوسرے کے دل کے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔